لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب یہاں ایک بات خاص طور پر اور عرض کر دوں، اور یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے۔ بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے مومن ہونے کا، بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے عاشق رسول ہونے کا، بڑا دعویٰ کرتے ہیں سرکار پر مر مٹنے کا، لیکن صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ ان کے فرمان کو سنانے سے پہلے ایک گراؤنڈ ریئلٹی، ایک حقیقت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اب مسلمانوں کا دل مسجد میں نہیں لگتا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مسجد میں جاتے ہی طبیعت بے قرار ہوتی ہے، جلدی سے نماز ختم اور بھاگ جائیں؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، اگر میرا سوال صحیح ہے تو آپ مجھے جواب دیں، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ بولیے۔ مسجد میں دل نہیں لگتا نا؟ بہت کم ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو مسجد میں پہلے سے جا کر کے قرآن شریف پڑھ رہے ہوں اور ان کا دل مسجد میں لگتا ہو۔ نہیں، جائیں گے جلدی سے بھاگنے کی فکر ہوگی، ہاں باہر نکل کر گھنٹوں کھڑے رہیں گے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن مسجد میں وحشت ہوتی ہے، مسجد میں بے چینی ہوتی ہے، مسجد میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یا اللہ، جس جگہ کو تیرے حبیب نے جنت قرار دیا اس میں دل نہیں لگتا۔ روئے زمین کی جنت مسجد ہے، روئے زمین کی جنت مسجد ہے، دل نہیں لگتا۔ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قرآن سننے میں دل نہیں لگتا۔ کیسے مومن ہیں ہم؟ کیسے مومن ہیں؟ ارے مومن کی تعریف تو قرآن نے یہ کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ قرآن سن کر، قرآن کی تلاوت سے ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ قرآن سن کر کے آدمی بھاگتا ہے۔ امام تلاوت لمبی کر دے، طبیعت نہیں لگتی۔ سورتوں سے اگر کہیں تراویح ہوتی ہے آدمی پہنچ جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہو پورا قرآن تراویح میں آدمی نہیں جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، جو کتاب قرار کے لیے، جو جگہ قرار کے لیے اب وہی مسلمانوں کو قرار نہیں آتا۔ اب اس سلسلے میں صدیق اکبر کا جملہ کیا ہے یہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کا دل مسجد میں نہ لگے، غور سے سنیے گا، جس کسی کا دل مسجد میں نہ لگے، صدیق اکبر فرماتے ہیں اسے اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں اس کا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا، اس لیے کہ جنت میں دل تو مومنوں کا لگتا ہے، جنت مومنوں کے لیے ہے، کہیں ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو 80% سے 90% مسلمانوں کا دل مسجد میں نہیں لگتا، بھاگتے ہیں مسجد سے، جی چراتے ہیں مسجد میں جانے سے، 5 بجے تک جگیں گے، اذان کا وقت ہوگا تو بھاگ کے چلے جائیں گے مسجد کے قریب سے۔ العیاذ باللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی روشنی میں ایمان کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں دل کا نہ لگنا۔ لیکن یہاں یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ تبلیغی جماعت والے 40 دن تک مسجد میں پڑے رہتے ہیں تو ان کا دل تو مسجد میں لگتا ہے، تو اس طرح سے مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں۔
اوندھے پڑے ہوتے ہیں مسجد میں، پیپر پڑھتے ہوتے ہیں مسجد کے صحن میں، کھانا مسجد میں بیٹھ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد میں دل لگنا نہیں ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کرتے کرتے رات بھر عبادت کے لیے مسجد میں ہیں، عبادت کرتے کرتے رات کو تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی تو مسجد کی دیوار سے انہوں نے ٹیک لگائے، اور ٹیک لگانے کے بعد تھوڑا سا پیر لمبا کیا تو مسجد کے ایک گوشے سے آواز آئی، ابراہیم کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہوں نے اپنے پیر سمیٹ لیے. اللہ اکبر. اب وہ لوگ جو بستر بھی لے کر مسجد میں جاتے ہیں، اسٹو بھی لے کر مسجد میں جاتے ہیں، چاول بھی لے کر مسجد میں، اور وہیں کھانا، وہیں دھماکے کرنا، وہیں ساری چیزیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ مسجد کا ادب ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرے تو اس کے لیے کیا فرمان ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں دنیاوی باتیں کرے وہ قبر میں اپنے لیے آگ کا انتظام کرتا ہے. اب تو مسجد بھی بازار بن گئی. اور اگر مسجد میں نکاح ہو تب تو پھر کہنا ہی کیا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجد کا ادب کرو، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے تھے تو آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے تالاب سے یا سمندر سے مچھلی نکال لی گئی ہو، اور مچھلی کو جس طریقے سے سمندر میں ڈال دیا جائے تو مچھلی کو قرار ملتا ہے، ایسے ہی صدیق اکبر جب ظہر کی نماز کے لیے جاتے تو آپ کی طبیعت کو قرار مل جایا کرتا. اور مومن کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک اس کا دل مسجد سے معلق رہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی مفتی صاحب سے استفتاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مسجد کے اندر دل نہ لگے اور مسجد میں طبیعت بے چین ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا فتویٰ ہے اور اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے. صدیق اکبر کا فتویٰ سن لو. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا اس کا ایمان کمزور ہے. یہ فتویٰ ہے. تو مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف یہ ہے، کردار کے بھی سچے، دعوے کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، قول کے بھی سچے. کوئی چیز ایسی زبان سے یا عمل سے انہوں نے ظاہر ہی نہیں کی جہاں سے کذب چھلکتا ہو. ہر چیز کے اندر سچائی. جیسا کہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ہفتہ والی اجتماع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ حضور کو دیکھنا ان کو سب سے زیادہ پسند. تو اب کیا ہوا؟ غار ثور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سانپ نے ڈنک مارا، اور تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی کی توجہ ہٹ جاتی ہے، لیکن یا اللہ سانپ ڈنک مار رہا ہے اور آنسو گر رہے ہیں تو رخ مصطفیٰ پر گر رہے ہیں. ڈنک سانپ کے مارنے کے باوجود بھی جب انہوں نے کہہ دیا کہ حضور کے چہرے کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو ایسی سچویشن کے اندر بھی
اپنا چہرہ حضور سے انہوں نے پھیرا نہیں، بلکہ حضور کو ایسی حالت میں بھی تکتے رہے اور دیکھتے رہے اور بتا دیا میں دعوے کا عاشق رسول نہیں، میں عمل کر کے بتاتا ہوں کہ میں سچی محبت کرنے والا ہوں۔ آج ہمیں بھی اسے پروف کرنے کی ضرورت ہے اور دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و طفیل مجھے آپ کو سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر، ان کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔